السلام علیکم، میں ہوں یوسف ماہر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ، بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ ہر بندے کے لیے جو ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، ٹریڈر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں انڈیکیٹر بھی ہے، اسٹریٹجی بھی ہے، ٹریڈنگ کا طریقہ کار بھی ہے۔ اور جو بھی بندہ ہے اس ویڈیو کو، کیونکہ میں نہ تو بھائی ویو لینے کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں، اور نہ ہی میں نے وہ چینل کا ٹائم وغیرہ بڑھانے کے لیے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں۔ میں بناتا ہوں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، جن کو دلچسپی ہے اس میں ٹریڈنگ کی MT4 میں۔ تو میں آپ کو پہلی بات تو یہ بتا دوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آگے ہر لمحہ دلچسپی بڑھتی جائے گی آپ لوگوں کی، اور اس میں پھر آپ کا فائدہ بھی ہوگا۔ یقیناً یہ ویڈیو مس کرنے والی نہیں ہے، اس میں ایک ایک بات بڑی پائے کی اور کمال کی ہے۔ تو ایک بچہ ہے جی، محمد داؤد، وہ میری ویڈیوز پر کمنٹس کرتا ہے بڑی دلیری سے۔ بچہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، وہ کمنٹس میں چچا کہتا ہے۔ اس طرح کے بچے بڑے دلیر ہوتے ہیں، بڑے دلچسپ ہوتے ہیں۔ جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو باپ کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں، کبھی باپ کے بالوں کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ ہو گیا ہے، تو پھر باپ کو کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے بنایا کیا۔ اس طرح کے یہ ان کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں نا۔ ان کا باپ برا مناتا ہے تو ظاہر ہے میں بھی اس کے باپ کی طرح ہوں، چچا ہوں، میں کیوں برا مناؤں گا۔ اچھا ہے بچہ، میں نے اس میں کو کمنٹس میں تو بلاک کر دیا ہے، لیکن ہے بڑا دلچسپ، بڑا کمال کا۔ پہلے باپ سے کھیلتا رہا، پھر باپ جیسوں سے کھیلتا ہے۔ بہرحال مجھے پسند آیا اس کا یہ دلیری اور کریکٹر، بہت پسند آیا۔ تو آج نا جی یہ ویڈیو بنانے کی اصل وجہ جو بنی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں گھر پر نہیں تھا، یعنی کہیں گیا ہوا تھا۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے مہربان، بہت اچھے اخلاق والے، بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، انوار الحق صاحب۔ آپ کی طرح بہت مجھے عزیز بھی ہیں اور بڑے دلچسپ بھی ہیں، سمجھدار بہت ہیں، سلیقہ بہت ہے ان میں بات کرنے کا۔ تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا کہ میرے پاس نا ایک اسٹریٹجی ہے جو کسی بندے سے میں نے لی ہوئی ہے، اگر میں آپ کو بھیج دوں اور وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، ہمارا بھی اللہ بھلا کر دے گا۔ کچھ اس میں حصہ جو آپ کام کر رہے ہیں بھلائی کا، اس میں کچھ حصہ ہمارا بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، ایشو ہے کہ وہ اسٹریٹجی ہے ٹریڈنگ کی، میں اس کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہوں، بڑی دلچسپ اچھی ٹریڈ ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے نے یہ بنائی ہوئی ہے نا جی، اگر اسی طرح سیم اس کو آپ لگائیں گے تو کاپی رائٹ کا ایشو بھی ہوگا، کلیم بھی کر سکتا ہے، آپ کے لیے پرابلمز بھی ہوں گے، چینل کے لیے پرابلمز ہو جائیں گے، ویسے بھی شہرت پر بھی اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے نا وہ بھیج دیں، میں دیکھتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اس میں وہ MQL4 کے کوڈ کی فائلیں ہوں گی، تو میں ان کو دیکھ لوں گا، چلو لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ ان کا بڑا اچھا یہ خواہش تھی کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ جب انہوں نے مجھے وہ بھیجی نا جی اسٹریٹجی، تو اس میں ایک ہی انڈیکیٹر کی فائل تھی، ایک ساتھ ٹیمپلیٹ تھا۔ ٹیمپلیٹ میں انہوں نے موونگ ایوریج 3 لگائی ہوئی تھی، آگے دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ تو اس ٹیمپلیٹ میں موونگ ایوریج رکھی ہوئی تھی اور انڈیکیٹر صرف ایک ہی تھا۔ میں وہ آپ کو لگا کر دکھاتا ہوں۔ یہ وہ ٹیمپلیٹ تھا، انڈیکیٹر تھا۔ اس کی اگر ہم چارٹ کی پراپر انڈیکیٹرز کی لسٹ میں جائیں تو یہ تین موونگ ایوریج لگی ہوئی ہیں۔ موونگ ایوریج 1 ہے ہائی کی، یہ دیکھیں ہائی کی موونگ ایوریج ہے، پھر اس کے بعد لو کی ہے، یہ ہائی کی ہے، اور یہ لو کی ہے، اور یہ جو ہے نا سب سے اوپر یہ کلوز کی ہے۔
ٹھیک ہے، ہائی لو کلوز کی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ایک یہ MACD کلر کا انڈیکیٹر ہے. اس انڈیکیٹر کو آپ لگائیں گے نا جی اکیلے کو ٹمپلیٹ کے بغیر تو یہ اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح یہ ساری چیز ہے. بہرحال جی یہ انہوں نے مجھے بھیجی، میں نے دیکھا کہ اس میں تو MQL4 کی فائل نہیں ہے. میں کوڈنگ اس کی کس طرح چیک کروں گا، دیکھوں گا، اس کو چینج کروں گا. ان کی خواہش ہے تو چلو میں ان کی خواہش مکمل کرتا ہوں. میں نے پھر اس کو نا انڈیکیٹر کو، چلو وہ تو موونگ ایوریج 3 تھی. MACD کو میں نے دیکھا تو اس کے پیرامیٹرز جو ہے نا میں نے وہ سارے دیکھ لیے. یہ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس میں کوئی چیز بھی یہاں سے پرماننٹ اس کا نام وغیرہ کوئی چیز چینج نہیں کی جا سکتی تھی. جب میں نے پیرامیٹرز دیکھے نا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اتنا بڑا کوڈ نہیں ہے MACD کا. میں اس کو ٹرائی کر لیتا ہوں. اس کے بعد میرے اور ان کے درمیان تو کیا ہوا، جو ہمارے درمیان گفتگو ہوئی، پھر میں نے یہ انڈیکیٹر بنایا، اس کے پیرامیٹرز کو دیکھ کر خود لکھا. پھر اس کی جو ہے MQL فائل، ظاہر جب میں نے انڈیکیٹر لکھا تو اس کی میرے پاس موجود ہونی تھی. تو میں نے کس طرح کا لکھا، یہ جو نیچے ہے نا یہ میرا لکھا ہوا ہے، ٹھیک بنایا ہوا ہے. MQL4 کی فائل بھی ساتھ ملے گی آپ لوگوں کو. یہ ان کا تھا معاملہ، تھا ان لائنوں کا، یہ جو بلیو ریڈ لائن ہے نا ان کا، اور یہ جو اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں نا جی جس طرح یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ان کا. تو انوار الحق صاحب جو ہے نا وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ اگر یہ بن جائے نا تو لوگوں کے بہت کام آئے گا. کس طرح کام آئے گا، اس میں ٹریڈ کس طرح کرنی ہے، یہ ساری بات انوار الحق صاحب خود وضاحت کریں گے اسی ویڈیو میں جو میرے ساتھ انہوں نے ڈسکس کی تھی واٹس ایپ پر، جو چیٹ ہماری ہوئی تھی. تو میں پہلے آپ کو وہ ساری، جب تک آپ وہ چیٹ پوری میرے اور ان کے درمیان ہونے والی بات، جس طرح ٹریڈنگ کرنی ہے اس انڈیکیٹر کے ساتھ، یہ ساری بات جو ہے نا جب تک انوار الحق صاحب کی آپ نہیں سنیں گے آپ کو اس میں ٹریڈنگ کی سمجھ نہیں آئے گی. بجائے میری زبانی سننے کے یہ انوار الحق صاحب سے آپ سنیں، ان کو غور سے سنیں، سمجھیں وہ کس طرح بتا رہے ہیں کہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ کس طرح ٹریڈ کرنی ہے. بالکل سیم اسٹریٹجی پھر میں نے یہ 2 انڈیکیٹر موونگ ایوریج، انہوں نے 3 موونگ ایوریج یہاں پر استعمال کیے ہیں. یہ دیکھیں، یہ 1 2 اور 3 استعمال کیے، میں نے ایک ہی استعمال کیا، اس میں یہ تینوں کا کام میں نے پورا کر دیا ہے. ہائی کا اور لو کا اور کلوز، یہ تینوں کا کام میں نے ایک ہی انڈیکیٹر میں موونگ ایوریج کے میں کر دیا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. کوئی میرے پر مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے کام کی بات ہے. ہو سکتا ہے آپ کا فائدہ ہو جائے، کیونکہ جس بندے نے مجھے یہ کام کرنے پر تیار کیا نا، کیونکہ کاپی رائٹ کا ایشو اپنی جگہ پر بالکل ہوتا ہے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کوئی سمجھدار بندہ اس طرح کی غلطی کرتا بھی نہیں ہے. پھر کیا ہوا، میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کی کوئی فائل MQL کی اس اسٹریٹجی میں مجھے انوار الحق صاحب نے نہیں بھیجی، نہ ان کے پاس تھی ان کے بقول. تو میں نے خود بنایا، کتنے ٹائم میں بنایا، کس طرح بنایا، اور اس میں ٹریڈ کس طرح کرنی ہے. یہ ساری بات جو ہے نا جی، یہ آج کی ویڈیو ہے 4:07 پر ان کا پہلا میسج مجھے آیا واٹس ایپ پر. تو یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. بڑی توجہ سے بات سننی ہے. میرے اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، انہوں نے کیا اس میں ٹریڈ کرنے کا کرائٹیریا بتایا، طریقہ کار بتایا، یہ ساری چیز جو ہے
اس کو غور سے سننا ہے، اسی سے آپ کو سمجھ آئے گی. بعد میں کوئی 2-4 باتیں میں کروں گا. باقی وہ بہت بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے، اور جب اس طرح کا اتنا دیانتدار آدمی اور مخلص آدمی کوئی بات کرتا ہے نا تو پھر اس کو توجہ بھی دینا پڑتی ہے. تو یہ شروع کر رہے ہیں جی. یہ ان کا پہلا میسج تھا مجھے. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ میں انوار ہوں اسلام آباد سے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سر میرے پاس نا ایک اسٹریٹجی ہے، وہ نا کسی کی بنائی ہوئی ہے، فری میں اس نے ڈاؤن لوڈ کے لیے دی تھی، میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. سر آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نا اس میں تھوڑی امینڈمنٹ کر دیں، کلر شلر چینج کر کے اس کا نام چینج کر دیں، ٹیمپلیٹ کا نام چینج کر دیں اور اس کے انڈیکیٹر کا نام چینج کر دیں، اور وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنے نام سے آپ لوگوں کو دے دیں اور شاید کسی کا بھلا ہو جائے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جن کے پاس تھوڑا ٹائم ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھنے کا دن میں، تو صبح سے 9 سے سارے رات 9 بجے تک تو نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ 5 منٹ میں تو بہت ہی اچھا کام کرتی ہے. کسی بھی ٹائم فریم میں وہ ایک جیسا ہی کام کرتی ہے. 5 منٹ کا یہ کہ آپ اس وقت دیکھیں کہیں پہ اگر آپ کو گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ٹریڈ ملتی ہے تو آپ کو $30-50 کما کے بندہ نکل سکتا ہے. تو کیا ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ اس میں امینڈمنٹ کرنی اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بندہ جس نے بنائی ہوئی وہ کلیم نہ کر دے کہ بھائی یہ تو میری بنائی ہوئی ہے. اس میں رنگ چینج ہو، نام چینج ہو تو کہے گا کہ ہاں ٹھیک، آپ بھی کلیم کر سکتے ہیں بھائی میں نے خود بنائی ہے، رنگ دیکھو، نام دیکھو. تو وہ مقصد جو ہے نا وہ کسی کی کاپی کرنا نہیں ہے، مقصد کسی کا بھلا کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو جائے. میرے پاس ایک چیز تھی، تو ایک آپ نے جو دریا بہایا ہے اچھائی کا، اور عید کی خوشی میں لوگوں کے لیے فری اتنے انڈیکیٹرز دیے ہیں، تو اس بھلائی کا جو دریا ہے اس کے اندر ایک قطرہ ہمارا بھی صحیح. 2 کہ وہ ہم نے نہیں بنائی ہے، کسی کی بنائی ہوئی ہے، بٹ کسی کے کام آ جائے، کسی کو فائدہ ہو جائے. لوگ بڑے سٹرگل کرتے ہیں، بڑا پیسہ لوگوں نے گنوایا ہے، کیونکہ اس مارکیٹ میں مارکیٹنگ کرنے والے لوگوں نے لوگوں کو پھنسا لیا ہے. اور $100 اکاؤنٹ کھولو جی، $50 کھولو، اینج ہو جائے گا جی، سویرے تسی ملینر ہو جاؤ گے. اس میں بہت سارے لوگوں نے بڑا پیسہ گنوایا. جب لوگ آ جاتے ہیں اس کے اندر تو پھر وہ نکلنا نہیں چاہتے اور پیسے ڈالتے ہیں، تو ایسے وہ سٹرگلر رہتے ہیں ساری زندگی، پیسہ نہیں کما پاتے. تو کسی کا کوئی بھلا ہو جائے تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو تھوڑی امینڈمنٹ کر لیں، جتنا دن مرضی لے لیں، آپ کو مسئلہ نہیں ہے. لیکن کبھی اگر منظر عام پہ لوگوں کے لیے آ جائے گی تو کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے گا سر، اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، اگر آپ کہیں گے تو میں ڈال دیتا ہوں، مطلب بھیج دیتا ہوں آپ کو واٹس ایپ پہ. بھائی بھیج دیں، میں اس کو دیکھتا ہوں. اس کے بعد نا جی انہوں نے یہ اسٹریٹجی مجھے زپ فائل بھیجی. جب میں نے اس کو ایکسٹریکٹ کیا نا تو اس میں کوڈز کی فائل ہی نہیں تھی کوئی بھی. تو آگے کیا ہوا یہ سنتے ہیں. سر اس کو دیکھ کے کنڈیشن اس کی آپ بھی سمجھ جائیں گے. یعنی مارکیٹ MACD 0 لائن سے اوپر ہو اور 12 PMA سے مارکیٹ اوپر ہو 5 منٹ کے ٹائم میں تو کچھ نہ کچھ دے جائے گی. اگر نیچے ہے MACD 0 لائن سے اور 12 EMA کی جو لائن ہے مارکیٹ اس سے اگر نیچے ہے، توڑ کے نیچے آ گئی ہے تو تب بھی مارکیٹ کچھ دے جائے گی. سر یہ کنڈیشن ہے، سمپل، بہت سمپل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی. جی میں گھر جا کر چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم سر. یہ تو سر ایکسٹریکٹ کی کاپی ہے کمپیوٹر ریڈنگ کے لیے، MQ4 کی فائل اس کے ساتھ نہیں ہے. اور اس طرح اگر ہم یہ چینل پر لگائیں گے نا جی تو وہ کاپی رائٹ کا بالکل کلیم کرے گا اور ہمیں بہت پریشان کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو MQL کی فائل ہے نا وہ نہیں ہے. سافٹ ویئر تو اس سے پڑھا جاتا ہے نا، یہ تو کمپیوٹر کاپی ہے جو کمپیوٹر ریڈنگ کے لیے ہوتی ہے. ہاں چلے ٹھیک ہے سر، اس کو چھوڑ دیں، اس سے آئیڈیا لے کے اپنا انڈیکیٹر بنا لیں. پھر وہ تو کر سکتے ہیں نا، تاکہ کسی کا فائدہ ہی ہو جائے. اپنا بنا لیں، اس کو چھوڑ دیں، مطلب آئیڈیا اسے لے لیں. بنانے والے نے نا سر شاید اسی لیے وہ فائل نہیں دی تاکہ اس کو کھول کے کوئی اپنی مرضی سے امینڈ نہ کر سکے، یہی وجہ ہوگی. پھر
یہی فائل جو ہے نا وہ مجھے ملی تھی اور اسی لیے اس نے دی ہوگی تاکہ لوگ اس کو امینڈ نہ کر سکیں. ڈیفینیٹلی سر، جس کے پاس کوڈ ہے، کچھ کام کی چیز ہے تو وہ کس کو کوڈ تو نہیں دیتا ہے نا. سارا بندے یوسف نہیں ہے دنیا میں، کوئی نہیں کوڈ دیتا بالکل بھی جو کام کی چیز ہے اس کا. یہ بالکل بات اس طرح ہے کہ اس نے سیو کیا ہے خود کو، اپنے انڈیکیٹر کو، اپنی اسٹریٹجی کو، جو اس نے ٹیمپلیٹ دیا ہے. اسٹریٹجی کیا نہیں ہے، یہ ٹیمپلیٹ ہے، اس کو اس نے سیو کیا ہے. بالکل آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں سر. آج ہے کیا بولتے ہیں اس کو، ہفتے کا دن ہے آج. تو ظاہر ہے میں تھوڑا ادھر ادھر گھوموں گا، پھروں گا، موج کروں گا. رات کو بیٹھوں گا جی انشاءاللہ، اس کے بارے میں کچھ دیکھوں گا. میں اس کو سوچتا ہوں اور پھر کوشش بھی کرے. اگر ذہن مان گیا نا کہ اس طرح کوئی میں تیار کر سکتا ہوں یا کوئی صورت بن سکتی ہے، پھر اس پر اگر کوئی 2 دن لگانے پڑے تو لگائیں گے جی انشاءاللہ. پھر اصل کاپی بنائیں گے اور اس سے بیٹر بنائیں گے جب بن گئی. اگر ذہن نے تسلیم نہ کیا پھر سر امپاسبل. ٹھیک ہے سر، کوئی بات نہیں، جیسے آپ مناسب سمجھے ویسے کر لیں. سر میں نے ایک گہرا کش لگایا ہے کہ یہ جس نے بنائی ہے نا ہمارا بچہ ہے انشاءاللہ. یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کام. میں آج رات کو بنا کر آپ کو بھیج دوں گا. میں سمجھ گیا ہوں ساری بات. وہ میں نے ذرا سسٹم سے دور ہوا ہوں نا اور کہ کا کش لگایا ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں نا اس کش میں بڑی جان ہوتی ہے. یہ دماغ کے جو نہا خانے ہوتے ہیں نا وہاں سے نکال کر لے آتا ہے. آپ سے وعدہ ہوا میرا، میں رات کو بنا کے کل آپ کو اس کی کوڈ کاپی بھیجوں گا اور مجھے یقین ہے میں اس سے اچھا بنا دوں گا. کوئی فکر والی بات ہی نہیں ہے. اور میرا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا. میں گیا پر تھا ایک دوست کے پاس، وہ ذرا آزاد یعنی وہ پرانے یارے گار کے پاس، تو ذہن آزاد تھا. ابھی کش لگایا ہے. میں رات کو بناؤں گا جی انشاءاللہ. لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور پہلے میں آپ کو دوں گا بالکل اسی طرح. اور نہیں یعنی مقصد یہ ہے نا کہ وہ مجھے ایڈجسٹ بنا کر اس میں پھر ایڈجسٹمنٹ کر کے. بہرحال یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں، یہ سمپل سا کام ہے. میں رات کو بنا دوں گا جی، چاہے مجھے کوئی 2 گھنٹے زیادہ جاگنا پڑ گیا، میں بناؤں گا اس کو. سر یہ موونگ ایوریج پر نہیں بنا ہوگا، یہ MACD پر بنا ہوگا. یہ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے میں بنا دوں گا. MACD پر بنا ہوگا، سیم چیز بنا دوں گا، اس سے اچھی بنا دوں گا. سیم چیز کیا ہوتی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے انڈیکیٹر کس طرح بنائے جاتے ہیں. جس نے یہ بنایا ہوا ہے بہرحال اس سے بیٹر کاپی میں آپ کو بنا دوں. 1.5 کا کام ہے، رائٹنگ کرتے جانا ہے، اس میں کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے. سر بہت کمال ہو جائے گا سر، بہت کمال ہو جائے گا. اس کا پتہ ہے سر، جب میں رات کو آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ میں نے 3 کمپیوٹر لگائے، میں 4تھا لگانے والا ہوں. میں نے آئل لگانا ہے، گولڈ لگانا ہے، یورو USD اور نیسڈیک فیوچر. جہاں مارکیٹ کراس کرتی ہے نا اس میں ٹریڈ ڈالتے ہیں. اور 10 15 20 ڈالر لیں، باہر نکل جائے، مارکیٹ کو بھاڑ میں جانے دیں. اوپر جاتی اوپر جائے، نیچے جاتی نیچے جائے. جو ہی کراس کرتی ہے مارکیٹ دونوں پازیٹیو ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں. ایک ٹریڈ ڈالیں، 20 25 ڈالر لیں، باہر نکل جائیں. اور ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ٹرن کر رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چاروں میں سے ایک چیز ٹرن کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو 6-7 ٹریڈ بھی روز مل جاتی ہیں 4 چیزوں میں سے، 4 انسٹرومنٹ کے لگائے ہوئے ہیں، اگر 5-6 ٹریڈ آپ کو مل جاتی ہیں رات تک تو آپ 100-150 ڈالر کما سکتے ہیں آسانی کے ساتھ سر. چلو جی، یہ میرے بھائی کی ڈیمانڈ ہے. اگر اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں آج ہی رات انشاءاللہ بناؤں گا. اللہ اصل خیریت رکھے اور اس سے بیٹر دوں گا آپ کو، بالکل بیٹر دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. الحمدللہ سر، جب انسان بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے سر. آپ ذریعہ بن جائیں لوگوں کی بھلائی کا، پتہ نہیں کس بات کے بدلے رہائی مل جائے آخرت میں سر. ایک قطرہ ہمارا بھی صحیح اس میں، بس یہی ہے سر. آئیڈیا آپ کو دے دیا، آپ نے بنا لیا، کسی کا بھلا ہو جائے گا سر، ہمارا بھی ہو جائے گا ساتھ شاید سر. کہتے ہیں نا کر بھلا ہو بھلا، تو وہ والی بات ہے سر.
سر اگر اس کام میں بلا سمجھ دیا نہیں اس انڈیکیٹر کے بن جانے سے تو میں نے لکھنا شروع کر دیا ہے جی یہ انڈیکیٹر ٹھیک ہے اور گھنٹے ڈیڑھ کا کام ہے انشاءاللہ. سر سیم کاپی بنانی ہے نا اس طرح جس طرح یہ ہے اسی طرح سیم کاپی بنانی ہے نا اس میں بیٹر کروں گا لیکن جو لائنوں کی آپ نے بات کی ہے نا جی وہ بالکل اس طرح سیم ہوگی اور اس میں سے وہ جو تھوڑا جتنا میں کر سکا نا جی وہ بیٹر بھی کروں گا لیکن آپ جب لگائیں گے تو لائنیں بالکل سیم ہوں گی ان کو میں نہیں چھوڑوں گا باقی تھوڑا ہسٹوگرام میں بیٹر کرنے کی کوشش کروں گا میں. ٹھیک ہے سر بہترین ہے ایسے ہی اگر نظر آتا رہے تو وہ اچھا ہے. کراس کرتے ہی اپ اور ڈاؤن کسی بھی طرف کراس کرے دونوں چیزیں جب نیگیٹو میں چلی جائیں زیرو لائن سے نیچے اور لائن سے نیچے تو بھی پتہ لگ جائے جب لائن اوپر کراس کر جائے گراف میں اور نیچے ایم اے سی ڈی لائن جو ہے اوپر چلی جائے تب بھی پتہ لگ جائے. بس اتنا سا ہے باقی بہتر آپ جو بھی کر سکتے ہیں وہ کر لیں سر اتنا ہی اچھا ہو جائے گا. سر یہ جو آپ نے مجھے ٹیمپلیٹ اور انڈیکیٹر بھیجا ہے یہ آپ کے پاس بھی اس طرح لگتا ہے سیم اس کی شکل ہے جس طرح میرے پاس لگا ہے یا کوئی ڈیفرنس؟ سر سیم لگتا ہے بالکل اسی طریقے سے نظر آتا ہے سارا کچھ. اگر یہ جو اس میں جو اوپر 12 کی موونگ ایوریج لگائی ہوئی ہے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس طرح کیونکہ وہ تو سیم کلر چلتی ہے. بہرحال اس میں جو کچھ ہوا دکھائیں گے. اوپر والی 12 ای ایم اے ہے چارٹ پہ ایک کلوز پہ ہے ایک ہائی پہ ہے ایک لو پہ ہے تینوں 12 ای ایم اے ہیں اور نیچے جو ہے وہ ایم اے سی ڈی سٹینڈرڈ ہے 12-26-9 والی ریڈنگ کے ساتھ. یہ دو ہی چیزیں ہیں. سر میں نے نا ایک ایم اے سی ڈی دیکھی تھی یہ والی ایم اے سی ڈی تو 12-26-9 کی ہے. میں نے ایک ایم اے سی ڈی کسی کی دیکھی تھی اس نے اس میں ویلیوز چینج کی تھی. ویسے دنیا پوری جو ہے نا 12-26-9 کی ویلیوز کو فضول ترین ویلیوز سمجھتی ہے. انہوں نے ویلیو چینج کی تو وہ جو ہے نا کراس اوور جو ہے دونوں ایوریجز کا وہ اس والی 12-26 سے پہلے آ جاتا تھا تو وہ اس نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ٹریڈ کریں یہ آپ کو جو ہی مارکیٹ ٹرن کرتی ہے ریورسل لیتی ہے تو یہ ارلی آپ کو ٹریڈ دیتا ہے. تو وہ بھی پاسبلٹی ہے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ذہن میں ہے چیز جو 12-26-9 سے بہتر ویلیوز ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی اوپر لکھا ہوا ہے میری جو ان سے بات ہوئی کہ میں نے رائٹنگ کرنا شروع کر دی ہے 5:12 ہوئے تھے پی ایم آج کی بات ہے شام ہونے والی تھی رفتاری کے ٹائم سے پہلے کی بات ہے. تو آگے کیا ہوا کیا باتیں ہوئی اور کس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ٹریڈ کس طرح کرنی ہے ایکسپلین کر رہے ہیں وہ بھی سنیے. میں انڈیکیٹر کی آخری لائن لکھ رہا ہوں 2-3 لائنیں رہ گئی ہیں. یہ دیکھیں 5:54 ہوئے ہیں جب میں یہ بات ان کو بتا رہا ہوں 5:12 یا 10 منٹ پر میں نے یہ لکھنا شروع کیا تھا. میں لکھ رہا ہوں اس کے بعد میں نے اسٹریٹجی پر ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں. انڈیکیٹر میں نے لکھ لیا ہے بس کوئی 3-4 لائنیں رہ گئی ہیں آخری جو ہے وہ ٹچ دینے والی. اس کے بعد میں نے اسے اسٹریٹجی پر ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر میں آپ کو بھیجتا ہوں یہ تو پھر اگلا بھی سوچ لیں گے. پہلے یہ تو بالکل آسان سا کام تھا. میں نے جب دیکھا دماغ میں کام کیا تو اس میں تو مومنٹم اور آر ایس آئی اور دوسرا ایم اے سی ڈی جو ہے وہ استعمال کی گئی ہیں سی سی آئی کی گئی ہے. تو میں بار ابھی اس کو چیک کرنا ہے دونوں کا کمپیریزن بھی کرنا ہے. پیرامیٹر اس کے میں نے وہی رکھے ہیں جو آپ نے بھیجی ہے اس والے رکھے ہیں. بعد میں دیکھیں گے ایم ایس سی ڈی کی بہت سی ہوتی ہے سیٹنگز ہوتی ہیں وہ چیز بعد میں دیکھ لیں گے. وہ 38 اور 120 اور 20 بھی ہوتی ہے وہ بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ اس کے بعد میں نے ان کو 6:05 پر یہ انڈیکیٹر خود بنا کر انوار الحق صاحب کو بھیجا ہے اور ان کو کیا بتایا یہ دیکھ سر اس کو ذرا چیک کریں نا اور جو آپ نے بھیجی تھی اس کے ساتھ لگائیں
एक को ऊपर लगाएं, दूसरी को नीचे लगाएं, और लाइनों का क्रॉस देखें। हिस्टोग्राम इसमें मैंने बेस्ट किया है ज़रा जहाँ तक मुमकिन था, और मैं अभी स्ट्रेटजी पर चेक कर रहा हूँ, आप भी करें और इसको लगाएं। ये जो मैंने इंडिकेटर आपको भेजा है, इसमें कोई चेंजिंग करने वाली है वो आप भी मुझे बताएं, या कोई इनमें डिफरेंस है, बड़ी बारीक बीनी से देखना है सर, क्योंकि आपकी डिमांड पर था मैंने इसके पैरामीटर वही रखे हैं जो आपने इंडिकेटर भेजा था उसमें है। माशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत जल्दी कमाल कर दिया। मैं कहता आप 10-12 दिन ले लेंगे आराम से बनाने में। मसरूफियत होती है बंदे की अपने काम, फिर वो आपका दूसरा नंबरिंग वाला काम भी है, नंबरोलॉजिस्ट वाला, आना जाना भी कहीं होता है, खुशी गमी भी होती है, घर के काम भी होते हैं बंदे को। और ऑलरेडी आपके पास इंडिकेटर हैं, आप वो वीडियोस बना रहे हैं, तो मैंने कहा 10-12-15 दिन भी ले लें तब भी कंफर्टेबल। आप लोग घंटा भी नहीं लिया सर। बस अल्लाह ताला ने ना सर हर इंसान को कुछ सलाहियत, कुछ हुनर दिया होता है, हर इंसान अपने उस हुनर पे चल रहा था। मैंने भी सर शौक, मैं ऐसी कंप्यूटर शम्प्यूटर पढ़ा था, मैं भी जावा का प्रोग्रामर हूँ, इंटरनेशनली क्वालिफाइड हूँ, बट विशु है कि हम हमारे काम में जो है ना वो हमने तो शौक से पढ़ा था, काम कोई नहीं आया। लेकिन ये कि इतना जानते हैं, लेकिन आपकी स्पेसिफिक फील्ड है MT4 के रिलेटेड, वो मुझे नहीं आता है, लेकिन कुछ जावा का सॉफ्टवेयर है छोटा मोटा हो तो मैं बना लेता होता हूँ सर। बस देखिए अल्लाह ने आपको कोई और सलाहियत दी है, मैं कोई और दे दी है सर, तो ऐसा ही है। बट थैंक यू वेरी मच, आपने बना लिया, मैं इसको टेस्ट भी करता हूँ, और इम्प्रूव करने के लिए मेरे पास तो ऐसा कोई वो नहीं है फर्दर डाटा या एक्सपर्टीज, वो आप बेहतर समझते हैं। और अगर ये फाइनल हो जाता है 1-2 दिन में, तो आप इसकी वीडियो बना के लोगों को बता दें सर। अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है, अल्लाह ऊपर आपके ऊपर रहम करे, थोड़ा सा ऐसा हमें भी दे दे अगर वो चाहे, तो उसकी मर्जी की बात है सर, क्योंकि देने वाला तो वही है सर, और कोई भी नहीं है सर। ये बिल्कुल सिंपल सा कोड था, इसमें इतना टाइम नहीं लगना था, लगा भी नहीं है। और जब मेरी समझ में आ गया तो चूंकि पैरामीटर उसमें दिए हुए थे इधर ही, तो मुझे समझ आ गई कि ये तो इस तरह इसने पैरामीटर के साथ बनाया हुआ है। इन दोनों को ना अपने वाला और ये दोनों जरा ऊपर नीचे लगा कर देखें, वो लाइनों में कोई डिफरेंस है, हिस्ट्री में देख लें दोनों को मिलाकर, कहीं पर कोई छोटा बड़ा, क्योंकि पैरामीटर एक जैसे हैं ना, मुझे नहीं उम्मीद कि कोई इनमें डिफरेंस होगा। इसमें वो जो 12 EMA वाली लाइन है ना ऊपर, वो 3 लाइनें, वो नहीं है, वो मुझे नज़र आ रही, मेरे वाले में नहीं नज़र आ रही मुझे, और बाकी ठीक है। और कलर स्कीम इसकी वही है जो मैं चाहता था, हालांकि मैंने बताया नहीं था आपको, मैं चाहता था कि रेड को ब्लू क्रॉस करे, उसने ब्लू से रेड को क्रॉस करवाया हुआ था, तो आपने बिल्कुल ठीक कलर रखा है सर। और ये जो है ना 12 EMA वो मुझे अब नज़र नहीं आ रही सर। वो जो 12 की EMA है ना, वो उसने टेम्पलेट में रखी हुई है, इंडिकेटर में नहीं है। वो इंडिकेटर को आप अकेले आप टेम्पलेट के बगैर लगाएंगे ना, तो वो नहीं है, ये उसने टेम्पलेट में ज्यादा रखी है। जो इंडिकेटर आपका है ना, उसको आप चार्ट पर लगाएंगे ना अकेले को टेम्पलेट के बगैर, तो उसमें नहीं है वो। मैंने इसको जो जितना अभी तक चेक कर लिया, ये सेम है सर, बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे वो उसकी MACD नज़र आ रही है ना बंदे की, बिल्कुल ये आपकी RSI-CCI MACD भी वही वाली है, सेम बनी हुई है सर, लुक में थोड़ी बेहतर भी है उससे। और वो जो 12 EMA वाला है वो तो खुद भी लगाई जा सकती है सर, वो तो इशू नहीं है इतना। जी सर, वो उसने भी खुद ही लगाई हुई है और टेम्पलेट में सेव की हुई है, उसकी पोजीशन ये होती है। उसके बाद जो गुफ्तगू हुई बड़ी दिलचस्प है, यहीं पर वो एक्सप्लेन करेंगे सारी बातें। ये मैंने ना खुद 12 EMA की हाई लो एंड HLC3 वो मैंने लगा दी हैं, तीनों नज़र आ रही हैं, और ये दोनों दो तरह से कंफर्मेशन दिल को तसल्ली हो जाती है कि चार्ट भी शो कर रहा है नीचे, RSI-CCI MACD भी शो कर रही है, तो ये पॉजिटिव वो, और वो अच्छा भी लगता है कि बंदा चलो ये 2 कंफर्मेशन के साथ आराम से घुस जाए मार्केट में।
دوسرا سر مجھے لگتا ہے دوسرا انڈیکیٹر بنا کے وہ اس کو ایمبیڈ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ. ایک ہی انڈیکیٹر ہو جس میں دو سب انڈیکیٹر تو دونوں لگا لیں. ایک میں یہ ای ایم اے لگ جائے 12 کی اور ایک جو ہے نا وہ نیچے ایم ایس سی ڈی سی سی آئی آر سی آئی آر ایس آئی لگ جائے. تو دونوں کمبائن کٹھے جو بندہ لگائے اس کو پھر وہی بات سمجھا دیں کہ اس کو ایسے لگانا ہے, ایسے استعمال کرنا ہے. اس کے بعد نا جی میں نے ان کو بھیجے یہ جو ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ میں نے ان کو بھیجا. ان میں کیا کیا ہے, میں نے جو اپنا انڈیکیٹر لگایا ہے بنایا ہے وہ بھی میں نے لگایا ہوا ہے نیچے ایم ایس سی ڈی کا. ان کا بھیجا ہوا یہ تھا. اس کے بعد یہ ان کی وہ 12 کی موونگ ایوریج ہے, ایکسپوننشیل استعمال کی گئی ہے, تو یہ بھی ساتھ ہے. تو اس سے اگلا ٹمپلیٹ جو میں نے بھیجا ان کو وہ یہ تھا. اس کو آپ غور سے دیکھیں گے تو نیچے میرا بنایا ہوا انڈیکیٹر ہے, اس کے اوپر ان کا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے یہ 12 کی موونگ ایوریج یہ ان کا لگایا ہوا ہے, اور اس کے اوپر میں نے بھی اپنا 12 کا موونگ ایوریج لگائی ہوئی ہے. تھوڑا اس سے اگلی بات کو سمجھتے ہیں. تو کیا ہوا, اب میں نے ان کی یہ جو انڈیکیٹر دونوں ہیں نیچے ایم ایس سی ڈی کے, یہ تو ویسے ہی ہے نا جی, میرا یہ نیچے والا ہے ان کا اوپر والا ہے. یہ ریڈ لائن اور بلیو لائن کی کراس کی بات ہو رہی تھی. ان کے جو ہسٹوگرام ہیں ان میں اور میرے میں ڈیفرنس ہے. میں نے اس کو ذرا کلین کیا ہے, اچھا کیا ہے. تو کیا ہے بھلا, اوپر والی جو 12 کی موونگ ایوریج ہے نا ان کی میں نے تینوں موونگ ایوریج ہٹا دی ہیں. تو یہ میری اور ان کی آپ کو پچھلی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی پکچر, اس میں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں, کہیں پر کوئی چھوٹا موٹا بھی فرق نہیں ہے. اب بات سمجھنی ہے انوار صاحب کی کہ وہ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں اس بات کو کہ کیا ہوا, اس میں ٹریڈ کس طرح کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات اب سمجھنی ہے ہم نے انوار صاحب سے. سر چیک کریں, موونگ ایوریج بھی 12 کی ہے, ایکسپوننشل ہے. یہ آخری چارٹ میں نے اس پر کرسر کر کے آپ کو دکھایا ہے. سب سے اوپر جو ہے پہلا چارٹ جو ہے وہاں پر آپ کے وہ ٹمپلیٹ کی موونگ ایوریج 3 ہے. وہ موونگ ایوریج ایک لو ہے, ایک ہائی لو ہے, اور ایک جو ہے وہ ہائی ہے. تو میں نے ایک ہی میں وہ ساری سیٹ کر دی ہے. دوسرے چارٹ پر جو ہے وہ میں نے دونوں لگائی ہیں, آپ کی بھی اور اس کے اوپر اپنی لگا دی ہے 12 کی. اور تیسرے میں نے آپ کے والی وہ ہٹا دی ہے موونگ ایوریج اور کلر لگا دی ہے اپنے والی. ٹھیک, اور چوتھے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ موونگ ایوریج 12 کی ہے. سر یہ تو بہت ہی کمال کا چارٹ بن گیا. اب تو یہ بہت خوبصورت بھی لگتا ہے. یہ جو آپ نے بنایا ہے نا گرین اور ریڈ والا جس میں گراف ہے ہسٹوگرام, وہ دوسرے والے سے زیادہ اچھا لگتا ہے. یہ صاف بھی ہے, کلین بھی ہے, نیٹ بھی نظر آتا ہے. یہ بہت خوبصورت ہے. اور 12 والی جو آپ نے لگائی ہے وہ بھی بہت زبردست چیز بن گئی ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں اور 2 ای ایم اے لگا سکتے ہیں 10 کی اور 26 کی. اس سے اور بھی کلیئرٹی آ جائے گی. وہ میں آپ کو بنا اب بھیجتا ہوں, وہ دیکھیے گا ذرا کہ اگر وہ اچھا لگتا ہے تو 2 ای ایم اے وہ ڈال دیں. 12 ای ایم اے ہائی لو اور ایچ ایل سی 3 کی بجائے وہ ایک ہی ڈال دیتے ہیں, 2 یعنی کہ 10 کی اور 26 کی کلوز پہ دونوں. اس سے دونوں لائنوں میں سے ایک لائن کراس کرے گی, ان کو بتا دیں کہ لائن جب کراس کر جائے اور اوپر والی لائن کے مارکیٹ اوپر چلی جائے اور نیچے سے 0 لائن سے اوپر آ جائے مارکیٹ, تو پازیٹیو ٹریڈ ہے. ان اینی کیس مارکیٹ ول گیو یو, اور یہ اسکیلپنگ اسٹریٹجی کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کرا دیں. اور سر یہ بتا دیا جائے کہ یہ لمبی ٹریڈوں کے لیے نہیں ہے. لوگ اس کو لمبی ٹریڈوں کے لیے استعمال نہ کریں. یہ اسکیلپنگ ہے, 5 منٹ میں لگائیں, 1 منٹ میں لگائیں, 5, 10, 15, $20 نکالیں اور باہر نکل جائیں, 5, 10, 15 نکالیں باہر نکل جائیں. یہ ایک طریقہ اس کا ہو سکتا ہے. سر میں آپ کو وہ بنا کے بھیجتا ہوں 21 اور 26 والی اور 10 والی, وہ بھی اور مزید کلیئرٹی لاتی ہے اس کے اندر.
جی اس کے بعد انہوں نے مجھے چارٹس بھیجے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اس میں نشاندہی کی ہے، میں آپ کو دکھا دوں کس طرح، یہ دیکھیں انہوں نے ایروز لگا کر بتایا ہے کہ یہاں پر ٹریڈ اوپن کرنی ہے اور یعنی بائنگ کی یا سیلنگ کی انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، تو ان کی یہ بات سنتے ہیں۔ سر یہ دیکھیں، میں نے یہ ایک دن کے قریب کا یہ چارٹ یا اس سے کم کا چارٹ ہے، اس میں میں نے مارک کیے ہیں 1 2 3 4 5 اپرچونٹیز اسکیلپنگ کی، اس چارٹ کے مطابق جو آپ نے بنایا ہے 5 اپرچونٹیز 5 منٹ کے ٹائم فریم میں ایک چارٹ میں، اور 1 سے کم دن کا ٹائم ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر $10 بھی لگائیں تو اس ایک چارٹ سے ایک دن میں $50 نکلتے ہیں سر۔ آپ نے 3 چیزیں اور بھی لگائی ہوئی ہیں ساتھ، تو ان کو بھی دیکھتے رہیں، تو آپ کا اگر یہ آرام سے گیم جو ہے نا $100 $150 $200 کی روز آرام سے بغیر رسک کے یہ اسکیلپنگ بن سکتی ہے سر۔ تو اس کے بعد نا جی یہ پوزیشن ہے، یہ ان کی وہ بھیجی اسٹریٹجی ہے، اور یہ جو ہے نا یہاں سے میں اس کو، یہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر ہے، جو میں نے ان کو پکچر بھیجی تھی بنا کر، تو اس میں کیا کرنا ہے بھلا، یہ جو ایک منٹ، یہ میں اس میں ذرا کلیئر کر لوں۔ اب یہ ساری اوپر موونگ ایوریج ختم ہو گئی ہیں، تو کیا کرنا ہے بھلا، میں اس پر جو موونگ ایوریج ہے نا وہ لگاتا ہوں، جو میں نے پھر ان کو بنا کر دیا ہے۔ اس میں یہ 2 لائنیں ڈاٹس کی ہیں، یہ ہائی کی لائن ہے اور یہ 12 کی لو کی لائن ہے، اور یہ کلوز کی۔ اس میں میں نے کلر بھی رکھ دیا ہے کہ ریڈ اور گرین، ٹھیک ہے۔ یہ بنی اسٹریٹجی ساری اس طرح۔ تو اگر آپ اس کو ہٹا دیں، کیونکہ اس پر اگر کوئی کاپی رائٹ کا کلیم آ جائے، تو چونکہ میں نے یہ سارا بنا دیا ہے، اور اس میں ایک ہسٹوگرام کا بھی فرق نہیں ہے، یہ جو بلیو اور ریڈ لائن کے کراس کرنے کا، اور یہ 12 کی موونگ ایوریج کا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 3 لگائی ہوئی تھی وہ ٹیمپلیٹ میں، میں نے ایک ہی انڈیکیٹر میں وہ تینوں لگا دی ہیں۔ تو اس کا لنک جو ہے، یہ دونوں انڈیکیٹر جو ہیں، یہ موونگ ایوریج کا اور یہ MACD کا جو ہے، یہ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے لگائیں۔ انوار صاحب نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اس سے ٹریڈ کس طرح کرنی ہے۔ اگر اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی نئی ویڈیو بناؤں، مارکیٹ چلتی میں بناؤں، اس طرح کی اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہو، تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0345417417 آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، رائے قائم کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، پھر اس کے بارے میں جو بھی آپ کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ تو لنک میں نے ڈال دیے ہیں ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے لگائیں، استعمال کریں۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے چونکہ وہ بڑے پر اعتماد ہیں اس اسٹریٹجی سے، تو اللہ کرے آپ کے کام آ جائے۔ ہم دونوں بھائی، یہ کاوش تو ہے انوار الحق صاحب کی، اور میں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، تو اس کو استعمال کریں۔ دونوں کی جو ہے نا MQL4 کی فائلیں وہ آپ کو میں دے رہا ہوں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، اپنی مرضی سے اس میں کچھ چینجنگ کرنا چاہیں، جو سمجھتے ہیں اس چیز کو وہ بھی کریں۔ واٹس ایپ پر اپنی رائے دیں، اس کے بارے میں وضاحت دیں۔ اگر کہیں پر کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر میں اس میں کچھ کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔